اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 مارچ 2026 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر گفتگو ہو رہی تھی، اور وہ آیات جو اس ضمن میں پیش کی جاتی ہیں نبی علیہ السلام کے علم غیب کی مخالفت میں، وہ آیات ساری کی ساری ہم نے پڑھی اور ان کا جواب۔ اب وہ احادیث کچھ آپ کو سناتا ہوں، میری نظر سے گزرا تو میں نے کہا یہ بھی سننا چاہیے۔ مشکات میں حدیث ہے کتاب النکاح میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک نکاح میں تشریف لے گئے، جہاں انصار کی کچھ بچیاں دف بجا کر جنگ بدر کے مقتولین کے مرثیہ کے گیت گانے لگیں۔ تو جنگ بدر کے مقتولین کا مرثیہ یعنی وہ واقعات اور وہ ان کے غم کے اظہار میں اشعار۔ ان میں سے ایک مصرع کسی نے پڑھا، وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہم میں ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ چھوڑو، وہی گائے جاؤ جو پہلے گا رہی تھی، جو پہلے پڑھ رہی تھی وہی پڑھو، یہ نہ پڑھو۔ تو اس سے استدلال لاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں تھا، اگر نہ ہوتا تو آپ روکتے ان کو، تو آپ نے تو ان کو منع کیا کہ یہ نہ کہو۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 1090، ابن ماجہ میں بھی آئی ہے حدیث نمبر 1897، صحیح ابن حبان میں 5878، اور سنن نبی داود میں 4922، سنن الکبریٰ للنسائی حدیث نمبر 5563۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں، ایک تو یہ مصرع وہ بچیاں پڑھ رہی تھیں، انہوں نے اپنی طرف سے تو نہیں بنایا تھا، ظاہر ہے یہ تو پہلے سے کسی نے بنایا ہوگا۔ اب نبی کی شان کافر بیان کرے گا یا صحابی؟ کافر تو بیان کرنے سے رہا، صحابی نے بیان کیا ہے، اور صحابی نے یہ شعر بیان کیا تو لکھ تو لیا ہے، اور اگر وہ شعر جو ہے وہ اگر قابل نہیں تھا بیان تو نبی علیہ السلام نے منع کیا ہوتا، اور سب کو پتا ہوتا کہ یہ سنانے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ بطور انکسار ہے، جیسے کہیں انسان کی تعریف ہونے لگے تو بطور انکسار کہے کہ یہ چھوڑو، بس وہ جو کہہ رہے تھے وہی بات کرو۔ دوسرا یہ کہ موقع اور محل جو تھا وہ کسی اور چیز کا چل رہا تھا، اور اس میں یہ چیز شامل کرنا مناسبت نہیں رکھتا تھا۔ تیسرا یہ کہ دیکھیں مرثیہ تھا، تو مرثیہ الگ چیز ہے، نعت الگ چیز ہے، تو نعت میں مرثیے کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو ہم یہاں بھی پڑھتے ہیں تو ایک ترتیب ہوتی ہے، حمد ہوتی ہے، پھر نعت ہوتی ہے، پھر منقبت ہوتی ہے، اور آخر میں مرثیہ ٹائپ کی کوئی اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ تو اب اس کی توجیحات جو مفسرین نے، محدثین نے بیان کی، ان سے آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں۔ مرقات المفاتیح جلد نمبر 6 صفحہ 210، ملا علی قاری، منع فرمایا علم کی نسبت اپنی طرف کرنے کو، کیونکہ علم غیب ذاتی طور پر خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور رسول وہی غیب جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان نے ان کے لیے پسند فرمایا۔ پھر یا یہ ناپسند کیا کہ آپ کا ذکر دف بجانے یا مقتولین کے مرثیہ کے درمیان نہ کیا جاوے، کیونکہ آپ کا درجہ ان سب سے بہت اعلیٰ ہے۔ یہ پہلی توجیہ۔ پھر اشہۃ اللمعات، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جلد نمبر 3 صفحہ 117، وہ لکھتے ہیں شارحین نے کہا حضور علیہ السلام کا منع فرمانا اس لیے ہے کہ اس میں علم غیب کی نسبت حضور کی طرف ہے، لہٰذا آپ کو ناپسند آئی، اور بعض نے فرمایا آپ کا ذکر شریف کھیل کود میں مناسب نہیں۔ وہ موقع شادی بیاہ، ہنسی مذاق، شادی کا موقع تھا نا، وہ اپنے بڑوں کو یاد کر رہے تھے۔
پھر صحیح مسلم، یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، یعنی یہاں اعتراض نہیں بنتا، اور پھر توجیحات جب شارحین نے بتا دی تو اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں بنتا۔ پھر دوسری بات، مدینہ پاک میں انصار باغوں میں نر درخت کی شاخ مادہ درخت میں لگاتے تھے تاکہ پھل زیادہ دے۔ اب بھی یہی ہے، کھجور جو ہے اس میں نر قلم ہوتی ہے اور مادہ قلم، دونوں کو جب اکٹھا لگایا جاتا ہے تب پھل زیادہ آتا ہے۔ اس فعل سے نبی علیہ السلام نے انصار کو منع کیا، انصار نے تلقیح چھوڑ دی، قلم کو قلم کے ساتھ جوڑ کر لگانا اس کو تلقیح کرنا کہتے ہیں، وہ چھوڑ دی۔ خدا کی شان کے پھل گھٹ گئے، نبی علیہ السلام کے کہنے پر انہوں نے جوڑنے کے بغیر الگ الگ کر کے لگایا، تو اگلے سال پھل جو ہے وہ کم آ گئے۔ اس کی شکایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمائی، آئے کہ جی آپ نے کہا تھا کہ اس طرح نہ کرو، ہم نے نہیں کیا، اب یہ تو پھل کم آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات کو خوب جانتے ہو۔ یہ میں نے خود بھی سنا کہ ایک اہل حدیث عالم تھا اور وہ اسی بات کو لے کر آیا دلیل کو۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 264۔ اب اس کی توجیحات، شرح شفا نسیم الریاض جلد نمبر 3 صفحہ 223 سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دینی دنیاوی مصلحتوں پر مطلع فرمانے سے خاص فرمایا۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضور نے انصار کو درختوں کی تلقیح کرتے ہوئے فرمایا اس کو چھوڑ دیتے تو اچھا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا تو کچھ پھل ہی نہ آیا یا ناقص آیا، تو فرمایا کہ تم اپنی دنیاوی معاملات جانو، یا کہا کہ اپنے دنیاوی معاملات تم جانو۔ شیخ سنوسی نے فرمایا آپ نے چاہا تھا کہ ان کو خلاف عادت کام کر کے باب توکل تک پہنچا دے، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہوگا تو پھل آئے گا۔ نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ کام کیے بغیر اللہ پر توکل اور خاص کر لیں، تو یہ کام نہ کرے اور پھل زیادہ آئے۔ ان کی توکل میں کھوٹ تھا، توکل پوری نہیں تھی، کامل نہیں تھی، نبی علیہ السلام کی بات پہ پوری طرح یقین نہیں تھا، اس لیے پھل کم آئے۔ انہوں نے نہ مانا تو فرمایا تم جانو۔ اب لکھتے ہیں اگر وہ مان جاتے تو 2-1 سال نقصان برداشت کرتے اور پھر ہمیشہ تک پھل ڈبل آتا رہتا۔ آزمائش بھی تو ہوتی ہے نا توکل کی، ہاں، اس لیے کہتے ہیں جب نبی کی بات ہے وہ اصل میں خدا کی بات ہے، تو نبی کی بات کو خدا کی بات سمجھ کر مان لینا چاہیے۔ ان کو یہ زیب نہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس شکایت لاتے کہ جی آپ نے کہا تھا اور یہ نہیں ہوا۔ بھئی انہوں نے خود سے تو نہیں کہا نا، کس کے کہنے پر کہا ہے؟ اللہ کے کہنے پر۔ تو اب بھروسہ کیا ہے تو بھروسہ خدا اور رسول دونوں پہ کرو نا۔ تو یہاں نبی علیہ السلام کی علم پر بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام ان کی بہتری چاہتے تھے، وہ اپنی بہتری کر نہ سکے۔ پھر فرماتے ملا علی قاری شرح شفا میں جلد نمبر 4 صفحہ 256، اگر وہ حضرات حضور کے فرمان پر ثابت رہتے تو اس فن میں فوقیت لے جاتے، یعنی اس کام کیے بغیر ان کے پھل آئندہ آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے، اور ان سے اس تلقیح کی محنت دور ہو جاتی، اس کام کے بغیر بھی پھل آتے، آزمائش میں پھنس گئے۔ پھر فصل الخطاب علامہ قیصری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں زمین و آسمان میں ذرہ بھر چیز بھی پوشیدہ نہیں، اگرچہ آپ فرماتے تھے کہ دنیاوی کام تم جانو۔ اب دیکھیں توجیہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کبھی ساری عمر کاشتکاری نہ کی تھی، نہ کاشتکاروں کی صحبت حاصل کی تھی، وہ تو چھوٹے تھے، بچے تھے، اور وہ بھائی انہوں نے لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، اور وہ بچہ سیدھا کی سیدھا عزیز مصر کے گھر پہنچ گیا۔ اب کہاں ان کو کسانوں کی صحبت ملی ہے؟ مگر زمانہ قحط کے آنے سے پہلے حکم دیا کہ غلہ خوب کاشت کرو، اور ساتھ میں فرمایا فما حسد ثم فذروه فی سنبلہ، کہ جو کچھ کاٹو اس کو بالی ہی میں رہنے دو، جب کاٹ لو نا اس کو بھوس کے اندر ہی رہنے دو۔ اب یہ خاص فن ہے جو یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے نکالا، اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج بھی گندم کاٹتے ہیں
تو کاٹنے کے بعد اس کو بھوسے میں بند کر کے رکھتے ہیں، وہ بڑے عرصوں تک سنبھالا رہتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس طرح سنبھالو، پھل کو کاٹنا نہیں ہے، جڑ سے، ڈالی سے کاٹ کے اس کو جو ارد گرد اس کے وہ ہیں جو کچھ کاٹو، اس کو بالی میں رہنے دو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 47۔ یعنی گیہوں کی حفاظت کا طریقہ سکھایا، اور آج بھی غلہ کو بھوسے میں رکھ کر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کو کھیتی باڑی کا خفیہ راز کس طرح معلوم ہوا؟ کس نے بتایا تھا؟ اور وہ یوسف علیہ السلام کی بات نہ مانتے، اس پر اعتبار نہ کرتے تو خراب ہو جاتے۔ انہوں نے یقین کیا تو فائدہ اٹھایا۔ پھر اسی سورہ یوسف میں آیت نمبر 55 میں قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھ کو زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، میں اس کا محافظ اور ہر کام کا جاننے والا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اپنی قوم کو، جب عزیز مصر نے ان کو وزیر اعظم بنا دیا تو اپنی قوم کو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ مجھ کو زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، قرآن سے سنا رہا ہوں، میں اس کا محافظ اور ہر کام کا جاننے والا ہوں۔ تو اب یہ ملکی انتظامات یوسف علیہ السلام کو کس نے سکھائے؟ رب نے۔ تو حضور علیہ السلام کو جو دانائی کی باتیں ہیں وہ کون سکھا رہا تھا؟ ہاں جی، تو بات یہ نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے، بھائی جب رب نے کہہ دیا ہے تو پورے دل سے مان لو۔ تو یہاں ماننے اور توکل کی بات ہے، نبی علیہ السلام کے علم کی بات نہیں ہے۔ اس لیے بغیر استاد کے پڑھا، بغیر سیاق و سباق کے پڑھا تو اسی طرح گمراہ ہوگا۔ بہت بڑے عالم کو میں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ اسی بات کو دلیل بنایا اس نے۔ تبھی میں یہ پڑھتا تھا، میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا آپ کو یہ ساری چیزیں سنانی چاہیے۔ تیسرا سنیے، ترمذی کتاب التفسیر سورہ انعام میں حضرت مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص کہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا یا کسی شے کو چھپایا، وہ جھوٹا ہے۔ تو اور دوسری جگہ جو کہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کل کی بات جانتے ہیں، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ روایت سن لیے، کتنی بہت ساری قرآن کی آیات کے خلاف جا رہی ہے بات، کتنی بہت ساری کثیر احادیث کے خلاف بات جا رہی ہے۔ ہاں، تناقض، تعارض، مخالفت آ رہی ہے۔ یہ روایت ہے سنن ترمذی جلد نمبر 5 حدیث نمبر 3068۔ جواب سنیے گا۔ حضرت عائشہ کی یہ تینوں باتیں اپنی ظاہری معنی پر نہیں، آپ کا یہ قول آپ کی رائے ہے۔ جیسے انسان اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو اس طرح آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس پر کوئی حدیث مرفوع پیش نہیں فرمائی۔ آپ نے نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، آپ نے نبی علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں دی، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ رب تعالیٰ کو دیکھنے کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت پیش فرمائی، اور اب تک جمہور اہل اسلام اس کو مانتے چلے آئے ہیں۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو آپ نبی کی بات مانی جائے گی یا حضرت عائشہ کی؟ نبی کی بات۔ بات یہ ہے کہ نبی کا علم مکمل ہے، کامل ہے، پورا ہے، کوئی نقص اس میں نہیں ہے۔ نبی کے علاوہ اور کسی کا علم کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ تو اگر نبی کا قول مل گیا، قرآن کی آیات مل گئیں، اور پھر اس کے ساتھ تعارض میں ایک روایت آ رہی ہے، تو اس روایت کی وہ حیثیت نہیں ہوگی جو باقی سب کی۔ تو اب اس کی بنیاد پہ کھڑا ہونا مناسب نہیں۔ اچھا، پھر دیکھیے کسی شے کو چھپایا، نبی علیہ السلام نے مصلحت کے تحت کیا کیا کچھ نہیں چھپایا۔ بہت سے منافقوں کے نام نہیں بتائے مصلحت کے تحت۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ آئے، آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، دو کتابیں، ایک سیدھے ہاتھ میں ایک الٹے ہاتھ میں، کہا اس میں جنتیوں کے نام ہیں، کہا اس میں دوزخیوں کے نام ہیں۔ اب آپ نے سارے جنتیوں کے نام بھی نہیں بتائے اور سارے دوزخیوں کے نام بھی نہیں بتائے۔
اصل اللہ کی مصلحت کے خلاف تھا نا، اس لیے جانتے تو آپ تھے اور آپ نے لکھے بھی ہوئے تھے۔ بعد میں یہی کتابیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس تھی، تو وہ خاندان میں وہ چیز تھی، وہ چھپاتے کیوں تھے؟ بھئی بات یہ ہے کہ ایک بندے کو اگر آپ نے کہہ دیا کہ تم جہنم میں جاؤ گے، تو وہ جو تھوڑا بہت نیک عمل کرتا ہے اس سے بھی جائے گا۔ پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جنت سے نکالیں گے۔ تو اس نے سن لیا اور سب کچھ چھوڑ دیا تو ایمان سے بالکل نکل جائے گا، اور کم از کم کچھ نہ کچھ کرتا رہا تو کچھ نہ کچھ ایمان تو رہ جائے گا، تو جنت میں جہنم میں جانے کے بعد بھی نبی علیہ السلام کی شفاعت اس کو وہاں سے نکال لے گی۔ تو چھپانے میں مصلحت ہوتی ہے۔ پھر دیکھیے مشکات کتاب العلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کے علوم ملے، ایک وہ جن کی تبلیغ کر دی ہے تو میں بتا رہا ہوں، دوسرے وہ کہ اگر تم کو بتاؤں تو تم میرا گلا کاٹ دو، سمجھ نہ آئے۔ علم باطن کی بات ہے، لوگ نہیں سمجھتے۔ مشکات المصابیح جلد فصل ثانی ہے، کتاب العلم ہے، صفحہ 35۔ تو بہت سے اسرار چھپائے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ حضور نہیں جانتے تھے، اس کی دوسری توجہ یہ ہے کہ خود سے نہیں جانتے تھے، ذات سے نہیں جانتے تھے، اللہ کے بتائے ہوئے سے جانتے تھے، یہ علم ان کا ذاتی نہیں تھا۔ بس اس کو دوسری طرف نہیں لے جانا چاہیے۔ اور اگر آپ نے یہ نہ مانا تو پھر ان حدیث کا کیا کریں گے جس میں نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے سارے واقعات سنائے، دجال کی آمد بھی بتائی، امام مہدی کی آمد اور اس کے آثار بتائے، حوض کوثر کی شفاعت بتائی، امام حسین کی شہادت بتائی، ایک ایک چیز نبی علیہ السلام نے بتائی۔ جنگ بدر میں کفار کے قتل ہونے سے پیشتر جس جگہ پر ان کے لاشوں نے گرنا تھا وہ جگہ ایک دن پہلے صحابہ کرام کو بتائیں، تو یہ تعارف پیش آ جائے گا۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ اب ایک چوتھی روایت، یہ ساتھ ساتھ وہ روایتیں آپ کی مطلب آپ سن بھی لیں گے کہ بھئی اس طرح کی بھی روایتیں موجود ہیں، تو اگر ہیں تو اس کو تعارف کیسے کریں، تعارف کو رفع کیسے کریں۔ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا، جگہ جگہ تلاش کرایا گیا، نہ ملا، پھر اونٹ کے نیچے سے برآمد ہوا۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو علم تھا تو لوگوں کو اس وقت کیوں نہ بتا دیا کہ ہار وہاں ہے، تو پتہ چلا کہ آپ کو علم نہ تھا۔ یہ چوتھی طرز استدلال روایت سے۔ اب جواب کیا ہے؟ اس حدیث سے یہ بتانا معلوم ہوا کہ نہ جاننا اور نہ بتانے میں صدہا حکمتیں ہوتی ہیں۔ بھئی حضرات صحابہ نے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا سبب دریافت کیا نبی علیہ السلام سے، چاند کیوں گھٹتا ہے اور کیوں بڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نہ بتایا، تو اب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو آپ کہو گے اللہ کو علم نہیں ہے۔ تو نہ بتانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ علم نہیں ہے۔ بچہ کوئی ایسی سنجیدہ بات پوچھ لے جو اس عمر میں بتانا مناسب نہیں ہے تو آپ نہیں بتائیں گے۔ اب نہ بتانے کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ صدیقہ کا ہار گم ہو جائے، مسلمان اس کی تلاش میں یہاں رک جائیں، ظہر کا وقت آ جائے، اس علاقے میں پانی نہ ملے، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا جائے اور تیمم کی آیات نازل ہوں۔ بھئی نہ رکتے اور یہ مسئلہ نہ ہوتا تو تیمم کی آیات بھی تو نازل ہوئی ہیں وہیں پہ، جس سے حضرت عائشہ کی عظمت قیامت تک مسلمان معلوم کر لیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں تیمم کا علم ملا۔ مگر اسی وقت اگر بتا دیا جاتا فلانی جگہ پر ہار ہے تو لوگ ہار اٹھا کے چل پڑتے، تو آگے جا کر وہ پانی والی جگہ پر قیام کرتے، تیمم سے امت محروم رہ جاتی۔ ابھی پانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس صاف جگہ پر ہاتھ لگایا ہے، یہ کیا ہے، پھر صاف جگہ پر ہاتھ لگایا ہے، یہ کیا ہے، پھر صاف جگہ پر ہاتھ لگایا اور یہ کیا، بات ختم۔ دیکھیں تو رب کے کام جو ہیں ان میں اسباب ہوتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے تو
یہ اونٹ کے نیچے چھپی ہوئی چیز یہ کون سی معنی رکھتی تھی کہ نبی علیہ السلام نہ بتا سکتے؟ انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک کی ساری معرفت کی باتیں بتائیں، یہ کیا چیز تھی؟ امید ہے کہ آپ کو اعتراض بھی سمجھ آ گیا ہوگا اور جواب بھی۔ اب سنیے مشکات باب الحوض والشفا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حوض پر ہمارے پاس کچھ قومیں آئیں گی۔ حوض کوثر پہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں کھڑا ہوں گا، کچھ قومیں آئیں گی جن کو ہم پہچانتے ہیں اور وہ ہم کو پہچانتے ہیں، پھر ہمارے اور ان کے درمیان آڑ کر دی جائے گی۔ ہم کہیں گے کہ یہ تو ہمارے لوگ ہیں، ہم سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئے کام کیے، بس فرمائیں گے دوری ہو دوری ہو اس کو جو میرے بعد دین بدلے۔ یہ روایت ہے جی، مشکات شریف میں روایت آئی ہے۔ باب الحوض والشفاء فصل اول صفحہ نمبر 487۔ اب طرز استدلال کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت میں بھی اپنے اور پرائے مومن اور کافر کی پہچان نہ ہوگی۔ طرز استدلال، روایت پڑھ کر یہ اعتراض کرتے ہیں کیونکہ آپ مرتدین کو فرمائیں گے کہ یہ میرے صحابہ ہیں، اور ملائکہ عرض کریں گے کہ نہیں نہیں آپ نہیں جانتے، آپ کے بعد تو انہوں نے دین کو بدلا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا۔ طرز استدلال یہ۔ اب جواب، بات پہلا سوال، نبی علیہ السلام آپ یہ جو بتا رہے ہیں یہ اب بتا رہے ہیں یا بعد میں؟ اپنے زمانے میں کہا ہے نا، اپنے صحابہ کو کہا ہے نا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کہا ہے نا کہ حوض میں میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے، تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون آئیں گے، تو آپ پہلے سے کیسے بتا رہے ہیں؟ ہاں، اعتراض کدھر سے آیا؟ آپ صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ حوض کوثر پہ لوگ آئیں گے، اور میں کہوں گا کہ ان کو آنے دو تو وہ کہیں گے نہیں نہیں انہوں نے آپ کے بعد، تو یہ بھائی آپ کو پہلے سے پتہ ہے تو آپ بتا رہے ہیں نا۔ یہ تو اعتراض کی بجائے جواز ہے آپ کے علم پر، دلیل ہے آپ کے علم پر۔ یہ اعتراض والے یہاں اعتراض کیسے بن سکتا ہے؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو صحابی کہنا طعن کے طور پر ہوگا۔ ان کو آنے دو، یہ ہمارے مخلص ہیں۔ صحابہ کا یہ عرض کرنا کہ ان کو سنا کر غمگین کرنے کے لیے ہوگا، ورنہ ملائکہ نے ان کو یہاں تک آنے ہی کیوں دیا؟ او بھائی جہنمی جو ہے وہ حوض کوثر پہ کیا کر رہا ہے؟ حوض کوثر تو پل صراط کے اس پار پہ ہے، اور جہنمی جو ہیں وہ تو اس سے پہلے ہی جہنم میں جا چکے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آواز آئے گی، جو جس کی عبادت کرتا تھا، جو جس کے ساتھ تھا وہ اس کے ساتھ چلا جائے۔ تو بتوں کے پجاری جو ہیں وہ بتوں کے پیچھے جائیں گے، وہ جو اور جو شرک کرنے والے وہ ان لوگوں کے پیچھے جائیں گے۔ جس وقت ان بتوں کو گرایا جائے گا جہنم میں تو یہ بھی ان کے ساتھ جہنم میں گر جائیں گے۔ اس کے بعد یہودیوں سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے عزیر ابن اللہ کی۔ وہ کہیں اللہ پاک فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کے تو بیٹی بھی نہیں ہے، نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیوی ہے، تو کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے جی ہم پانی پینا چاہتے ہیں۔ اللہ کہے گا پیو۔ ان کو دور سے سراب نظر آتا ہوگا، چمکتا ہوا پانی، وہ اس کی طرف جائیں گے، وہ جہنم ہوگی، بیچ میں گر جائیں گے۔ تو یہودی بھی گئے۔ اسی طرح عیسائیوں سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے ہم عیسیٰ ابن اللہ کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اس کی نہ بیوی ہے نہ کوئی بچہ، کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے سیراب کیے جائے پانی سے۔ اللہ کہے گا پیو۔ وہ خود ہی جائیں گے، اس کی طرف دوڑیں گے، وہ بھی جہنم میں گر جائیں گے۔ تو اب سارے غیر مذہب والے تو گئے، سارے غیر مذہب والے گئے، اب کون رہ گئے؟ مسلمان۔ تو اب یہ پل صراط پر سے گزریں گے، اور پھر پل صراط جو ہے اس میں جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ تو وہیں سے نیچے گر جائیں گے۔ تو پل صراط کے اس پار کون پہنچا؟ ہاں جی، جس جو پورا ہے، جس میں جنتی میں جانا ہے۔ اب وہ حوض کوثر تو جنت کے باہر ہے نا، وہ تو جنت کے باہر پہنچیں گے۔ تو بتائیں یہ کافر وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ بات وہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ سنیے، قرآن کریم کی آیت ہے زکوٰۃ
انکا انت العزیز الحکیم، عذاب چکھ، تو عزت کرم والا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جہنمی کافر سے کہا جائے گا چکھ عذاب، تو بعض لوگوں کو عذاب کی لذت چکھانے کے لیے جیسے پانی کے قریب لا کر واپس گرایا جاتا ہے، تو یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ کافروں کے لیے ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر دیکھیں جیسے جہنمی ہیں ان کو پانی کے قریب لا کر پھر دور، تاکہ ان کو عذاب کی شدت کا احساس ہو، جنت کے قریب لا کر پھر جنت میں گرانا تاکہ ان کو احساس ہو عذاب کا۔ اس کی دوسری توجیہ سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھ کر فرمایا تھا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر غور کی بات تو یہ ہے کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سارے واقعے کو جانتے ہیں، فرماتے ہیں عارفہم، ہم ان کو پہچانتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آج بتا رہے ہیں کہ میں یہاں بھی جانتا ہوں اور وہاں بھی جانتا ہوں، تو یہ نبی علیہ السلام کے علم کے خلاف کہا ہوں گا؟ یہ تو علم پر دلیل ہے کہ ادھر بھی نبی علیہ السلام جانتے ہیں، ادھر بھی جانیں گے۔ پھر خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مسلمانوں کے اعضاء وضو چمکتے ہوں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور ان کا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ہوگا اور پیشانی پر سجدے کا داغ ہوگا، اور پھر کفار کی علامت اس کے خلاف ہے، کہیں کوئی چہرے پر روشنی نہیں ہے، ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہے، ملائکہ ان کو روک رکھیں گے، انبیاء کی قربت میں نہ جانے دیں گے، نیز ان کے ارتداد کی خاص علامت ہوگی، اور یہ ارتداد کی علامت نبی علیہ السلام اب بیان کر رہے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ اتنی علامات کے ہوتے ہوئے بھی نبی علیہ السلام ان کو نہ پہچانے؟ ضرور پہچانتے ہیں، یہ علم کے خلاف نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی اور جہنمی لوگوں کو خبر دے دی تھی، عشرہ مبشرہ کو بشارت دی، 2 کتابیں صحابہ کرام کو دکھائیں جن میں جنتی اور جہنمی لوگوں کے نام ہیں، وہاں نہ پہچاننے کے کیا معنی کہ حضور علیہ السلام کو خبر نہیں دی؟ رب تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، کہ مجرموں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیا جائے گا۔ تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ وہاں تک کوئی پہنچے اور نبی علیہ السلام کہیں نہیں نہیں یہ تو ہمارا ہے، اور فرشتے کہیں آپ کا نہیں ہے؟ سارے جانتے ہوں گے کہ کون جنتی ہے بروز حشر اور کون جہنمی ہے، سب کو پتا ہوگا، ان کے ماتھے بتائیں گے۔ پھر نیک لوگوں کے بارے میں کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، نیک لوگ وہ ہوں گے کہ جن کی پیشانیاں سجدوں کی کثرت سے پہچانی جائیں گی قیامت کے دن۔ یہ سورہ فتح میں آخری آیت ہے، 26واں سپارہ ہے۔ تو نیک اور بد کی علامات تو خود بتائی گئی۔ پھر یہ کہ جنتی مسلمان جہنمی مسلمانوں کو نکالنے کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور ان کی پیشانی کے داغ سجدہ دیکھ کر ان کو جل چکنے کے بعد وہاں سے نکالیں گے، اور ان سے فرمایا جائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لو۔ یہ بخاری میں بھی حدیث ہے اور مشکات میں بھی ہے۔ تو دیکھو جنتی مسلمان دوزخی مسلمان کے دل کے ایمان کو پہچانتے ہیں اور حضور نہیں پہچانتے۔ جنت کا عام مسلمان پہچانتا ہے، اور نبی علیہ السلام یہ بے وقوفی، حدیث سے کم علمی، بے بحری، بالکل، تو یہ بے وقوفی ہے جی۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، کچھ میں آپ کو اور بھی روایات سناؤں گا، یہ صرف اس لیے کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے، پتہ تو ہو نا۔ اچھا یہ سب کچھ اس لیے ہرگز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں، بحث کرنا ہمارا کام نہیں ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہمارا کام ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا ہمارا کام ہے، کہ ہمارے دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی کھوٹوں سے بچائے۔ یہ سارا مقصد صرف یہ ہے، ہمارا کام اس کا ساتھ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بتائیں تم سچ کہہ رہے ہو اور جھوٹ کہہ رہے ہو اور بحث پیسہ نہ جی، جو نہیں مانتا آپ اس کو نہیں منوا سکتے۔ نبی علیہ السلام کی باتیں لوگوں نے نہیں مانی تو میں اور آپ کس کھاتے میں کہ ہماری بات کوئی سنے اور مانے؟
یہ کام ہمارا نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام، وہ جس کو چاہے یہدی لمن یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر ہدایت میں ڈال دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔